كنت لك والملك لا شريك لك لبيك. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خانہ کعبہ کے حوالے سے اور ذی الحج کے حوالے سے خصوصی نشریات جو ANN نیوز نے اس اہم ایونٹ کے موقع پر ارینج کی ہیں، اور ANN نیوز ہمیشہ سے جو اسلامی شاعر ہوں یا ہمارے نیشنل ایونٹ ہوتے ہیں اس پر ناظرین کرام کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اس قسم کے پروگرام کا انعقاد کرتا رہتا ہے۔ آپ حضرات سے بھی یہ درخواست گزار ہوں گے کہ اس چینل کی ترقی اور عروج کے لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ناظرین کرام، ذی الحج کا بابرکت مہینہ ہے اور حج کی آمد ہے، گو کہ اس سال پاکستان میں یہ فریضہ حج ادا کرنے کی کرونا وائرس کی بنا پر گزشتہ سال کی طرح حجاج کرام کو اجازت نہیں دی گئی، تو یہ ایک المیہ ہے۔ بہت سارے حضرات اپنے دلوں میں یہ آرزو اور تمنا کو لیے ہوئے ہیں، اور نہ جانے آئندہ حج تک کتنے لوگ ہی اس تمنا کو اپنے سینوں میں سجائے ہوئے قبروں میں جا دفن ہوں گے۔ تو بہرحال ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اللہ کے گھر کی حاضری نصیب ہو۔ یہ ایک عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ مومن کے دل میں ہر وقت خواہش مچلتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک بہت اہم نشانی اور شاعر اسلام میں سے ایک عظیم نشانی کعبۃ اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور ہر مسلمان کے بچے بچے کے دل میں اس کو دیکھنے کی تڑپ اور تمنا موجود ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا منہ قبلہ شریف کی طرف، اور جب ہم مکہ مکرمہ کی تصاویر دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آخر ہم اس سر کی آنکھوں سے کب وہ وقت آئے گا کہ ہم خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم و توقیر در حقیقت جناب اللہ رب العالمین ہی کی تعظیم و توقیر ہے۔ ہر طبقہ فکر، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملت سے ہو، یہ ضروری سمجھتا ہے کہ ماہ و سال میں ایک اجتماع ایسا بھی ہو جو کہ پوری ملت کی ترجمانی کرے۔ جیسے دین اسلام میں 7 دنوں میں جمعہ کے اجتماع کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا پورا سال جو ہے وہ اجتماع جو ہوتا ہے وہ اس سوچ اور فکر کی عکاسی کرتا ہے، لیکن پوری ملت اسلامیہ کی ترجمانی اور امت کی جو وحدت نظر آتی ہے اس کا اظہار سال میں عظیم اجتماع جو حج بیت اللہ کے نام سے منسوب ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے اجتماع کا عظیم مظہر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بندگان خدا کی یادیں جو حج سے وابستہ ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، تو یہ حکمت بھی اس اجتماع کا حصہ ہے۔ حج کا جو طریقہ کار ہے اور حج کی جو ادائیگی کا مخصوص انداز ہے وہ اپنے اندر تو کئی حکمتوں کو لیے ہوئے ہے، اور بسا اوقات آدمی کے دل و دماغ میں طرح طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں۔ مثلاً کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی حج فرض کیوں ہے؟ جیسے دیگر عبادتیں کی طرح اس کا تسلسل کیوں نہیں ہے؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح مخصوص ایام کا فلسفہ کیا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب چاہیں ہم حج کر لیں؟ یا احرام جو کہ سلا ہوا کپڑا نہ پہننے کی عکاسی کرے، کفن کی مشابہت والا لباس پہننا ہی کیوں ضروری ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ اسلام سے قبل اگرچہ کفر اور شرک کا دور تھا، لیکن کعبۃ اللہ کی تعظیم اور وہاں اجتماع کا سلسلہ اس زمانے میں بھی جاری تھا، اس وقت بھی موقوف نہیں ہوا تھا، بلکہ کافر و مشرک لوگ بھی وہ زائرین کی میزبانی کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی خانہ کعبہ کی طرف جو لوگ زیارت کے لیے آتے تھے ان کی مہمان نوازی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ تعظیم میں بیت اللہ کے ساتھ ساتھ
ان لوگوں نے کئی بدعات کو لازمی حصہ بنا لیا تھا، اور شرک باللہ کی آمیزش بھی وہ واضح طور پر موجود تھی، اور زمانہ جاہلیت کی کئی ایسی چیزیں جو کہ خانہ کعبہ کے تقدس کے بھی خلاف تھیں، وہ انہوں نے اس کو ساتھ اس کا بھی حصہ بنا لیا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اور مشہور بت جو ان کے تھے اصاف، نائلہ، ان کی تعظیم کو اور لات و منات کے نام پر احرام باندھنے کو اور تلبیہ میں شرک کے الفاظ شامل کر کے انہوں نے یہ سارا جو تقدس ہے اس گھر کا وہ پامال کر دیا تھا۔ لیکن بہرحال ہر زمانے میں، ہر حال میں، یعنی اس حال میں بھی بیت اللہ کی تعظیم بھی ہوتی رہی ہے، حجاج کرام کی خدمت بھی اس گئے گزرے دور میں پھر بھی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ساری زندگی میں حج اور عمرہ جو ہے وہ اس کی ساری زندگی میں، عمرہ تو بار بار آدمی کر سکتا ہے، حج صرف ایک مرتبہ کیوں فرض ہے؟ ایک اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک روایت جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں تم میں سے جو صاحب استطاعت ہو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ایو اشہر، یا رسول اللہ کیا ہر سال ہی فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس شخص نے پھر سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی خاموش رہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، لو کنت نعم لواجبت، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر اللہ تعالیٰ ہر سال ہی فرض فرما دیتا۔ یعنی یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر شفقت اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ، ورنہ مصطفیٰ اگر فرما دیتے تو رب تعالیٰ بھی امت پر فرض فرما دیتا۔ تو بہرحال نماز روزے کی طرح ہر سال حج بار بار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس تکرار کیوں نہیں ہے؟ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرض ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف اور اس کی عنایت بندوں پر مہربانی ہے۔ ہم کمزور اور ناتواں لوگوں پر حج کے لیے سفر پر جانا مشقت اور تکلیف کے زیادہ ہونے کے سبب، اور خاص طور پر ان علاقوں کے لیے، لوگوں کے لیے جو دور دراز کے علاقے ہیں، ان کے لیے یہ مشقت کتنی زیادہ ہے یہ عام آدمی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جملہ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک مرتبہ بھی حاضر ہو جائے تو وہ نار جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ بلکہ جو شخص بھی حج کر کے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں کوئی رفض نہ کرے، وہ شرکیہ کلمات نہ کہے، کوئی خرابی، کوئی غلط کام نہ کرے۔ فرمایا جب وہ واپس آتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اسے ماں نے جنم دیا تھا۔ اسی لیے فرمایا حاجی کو دیکھو تو اس سے دعا کی درخواست کرو۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں حج کے افعال میں بے شمار حکمتیں ہیں، اور اگر کوئی یہ سوچے کہ بغیر سلا ہوا کپڑا جو احرام پہننے میں کیا حکمت تھی بھائی، تو عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہر فرد مفلس اور غریب بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور اپنی خواہشات یعنی مرضی کا لباس پہننے سے بری ہو کر اللہ کی بارگاہ میں خصوصی امداد کے مستحق بننے کے لیے تو اس روپ میں آئے، اس انداز میں آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی مدد ہے، خصوصی نگاہ کرم ہے، اور رب کی جو خصوصی عنایت ہوتی ہے وہ اکثر و بیشتر غریب اور فقراء کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ جو امراء ہوتے ہیں، تکبر اور فخر و غرور والے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے اسباب میں سے ایک یہ سبب جو ہے وہ اچھا لباس بھی ہے، قیمتی لباس زیب تن کرنا۔ اس لیے جو غرور کے اسباب ہیں ان سے پاک ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ، عاجزی اور زاری کے ساتھ، غریبوں فقیروں کے ساتھ جو رب کی محبت ہے اس محبت کا حقدار بننے کے لیے جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہربانی اور عنایت غرباء کے ساتھ کی ہے،
اس لیے وہی حلیہ بنا کر آئے تاکہ جو محبت اللہ کے ان غرباء کو حاصل ہے وہ محبت کا حصہ کچھ اسے مل سکے اور وہ بھی رحمت الہی کا مستحق بن سکے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، بہرحال بات ہو رہی تھی خانہ کعبہ کی، تو اللہ تعالیٰ کے واضح اور صریح فرمان کے مطابق تو یہ قطعی بات ہمیں معلوم ہے ہم سب کو کہ سب سے پہلے روئے زمین پر جو گھر بنا وہ خانہ کعبہ ہے، لیکن اس کا بانی اول کون ہے، سب سے پہلے بنانے والا کون ہے؟ اب اس بارے میں مختلف روایات مختلف طریقوں سے ملتی ہیں، اگرچہ اس کی بنا، اس کی بنیاد، اس کی جو وہ نسبت تو واضح طور پر پہلے پارے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ملتی ہے، لیکن اس سے پہلے کس نے بنایا تو اس پر جو ہے وہ مفسرین نے اور کچھ مورخین نے جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کلام فرمایا ہے۔ تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تبیان القرآن کی پہلی جلد میں جو ہے وہ کچھ ایک جو جتنی بھی مفسرین کے اقوال ہیں ان سب کا ایک خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا، جس میں تمام روایات آ جاتی ہیں، لہٰذا ہم جو ہے وہی عرض کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو کس نے بنایا، فرماتے ہیں اس پر کلام کرنے سے پہلے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کعبہ کو 10 مرتبہ بنایا گیا۔ پہلی بار خانہ کعبہ کو فرشتوں نے بنایا، اور دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر فرمایا، اور تیسری بار حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے انہوں نے بنایا، اور چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بنایا، اور پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے تعمیر کیا، اور چھٹی بار قبیلہ جرہم نے بنایا، اور ساتویں بار قصی بن کلاب نے بنایا، آٹھویں بار قریش نے بنایا، نویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب منشا خانہ کعبہ کو بنایا، اور اس میں 2 دروازے رکھے، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر نکلنے کے لیے، اور حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل کر لیا، اس کو خانہ کعبہ کے اندر داخل کیا، اور یہی بنائے ابراہیم تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیاد رکھی تھی وہ یہی تھی۔ تو قریش اپنے وسائل میں کمی کی وجہ سے، مال حلال کی کمی کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوٹا کر دیا تھا، تو اس کو مکمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا پر نہیں بنا سکے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش تھی کہ اس کو بنا ابراہیم پر بنایا جائے، لیکن فتنے کے خدشے سے آپ نے پھر نہیں بنایا تھا۔ تو 10ویں بار عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے اس کو پھر منہدم کر کے قریش کی بنا کے مطابق بنا دیا، واللہ عالم بالصواب۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ مہدی بن منصور نے حضرت امام مالک سے مشورہ لیا، کہا کہ دوبارہ ابن زبیر کی بنائی ہوئی حالت پر اس کو اگر لوٹا دیا جائے تو یہ کیسا ہوگا؟ تو حضرت امام مالک علیہ الرحمت نے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ بادشاہ اسے اپنا کھیل بنا لیں گے، بعد میں جو آئیں گے، یعنی بعد میں آنے والا ہر بادشاہ اپنے ارادے کے مطابق اس کو بناتا رہے گا، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کا ارادہ ہوا بھی صحیح، تو اس نے امام مالک نے ان سے فرمایا کہ اس طرح تو خانہ کعبہ کی جلالت اور ہیبت ہی ختم ہو جائے گی، ہر بادشاہ آ کے اس کو اپنی مرضی کے مطابق اس کو جو ہے وہ بناتا رہے گا، اس لیے اب جس بنا پر ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ بہرحال سمجھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی اپنے بندوں پر خاص مہربانی ہوگی، اس میں بھی یقیناً ہمارے لیے بہتری ہے۔ وہ کیسے کہ آج جب بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے بادشاہ جاتے ہیں، وزیر اعظم، پرائم منسٹر یا کسی ملک کا پریزیڈنٹ جاتا ہے، صدر جاتا ہے، تو اس کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور وہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ اب غریب آدمی جائے تو اس کے لیے تو ظاہر ہے خانہ کعبہ کے دروازے نہیں کھولے جاتے، تو یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو حتیم کا علاقہ ہے وہ دراصل
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا، جو حتیم کا علاقہ، یہ بھی اس خانہ کعبہ کی بلڈنگ عمارت کے اندر تھا۔ قریش نے چونکہ اس کو چھوٹا کر دیا، لہٰذا اب جو غریب آدمی جائے جس کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھلتا، وہ حتیم میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ لے، وہ ایسا ہے گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ لی ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ بھی ایک گنہگار بندے کے لیے کسی سعادت سے بات نہیں ہے، کم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے مزید شرف اور عزت و ابرو کو، خانہ کعبہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہاں جلالت ہے، ہیبت ہے، روتے ہیں، چلاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہم پروگرام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر ذکر پر جو ہے وہ ہم ختم کریں گے۔ اب بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور جو قبر انور کی زیارت ہے وہ بھی بہت افضل ترین مستحبات میں سے ہے، بلکہ بعض تو علماء نے واجبات میں بھی لکھا ہے کہ اگر حج فرض ہے تو ابتدا مکہ سے ہی ہوگی، لیکن اگر نفلی حج ہے تو ابتدا زیارت مدینہ سے کرنی چاہیے۔ تو یہ اختیار حاصل ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور علماء نے اس پر بھی بہت کچھ لکھا ہے کہ کوئی شخص، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرما دیا ہے، فرمایا من لم یحج فلم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری بارگاہ میں حاضری نہیں دی، میرا روضہ اطہار کی زیارت نہیں کی، تو اس نے مجھ سے جفا کی ہے۔ جو حج کرے مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہ جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ جب جو خانہ کعبہ کے اوپر پرنالہ جو لگایا گیا ہے اس کا رخ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف آتی ہے، جب ابر رحمت آتی ہے، بارش آتی ہے، تو پرنالے کا رخ مدینہ منورہ کی جانب ہے۔ گویا یہ اشارہ ہے کہ کعبہ بھی کہتا ہے کہ لوگو تم تو میری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تمہارا قبلہ تو میں ہوں، مگر میرا قبلہ مدینہ منورہ ہے، وہ گنبد خضرا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو روئے زمین پر مکہ اور مدینہ شریف سے بڑھ کر زیادہ فضیلت کی والی کوئی مقام نہیں ہے، اس سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی شہر نہیں ہے۔ اور بعض شافعی المسلک اور مالکی المسلک علماء اور بعض صحابہ کا جو ہے وہ مذہب یہ ہے کہ اگرچہ مدینہ کی مکہ پر افضلیت اور احترام جو ہے وہ احترام کا ہے، زیادہ افضلیت ہے مدینہ کی مکہ پر بھی، لیکن راجے اور جمہور علماء کے نزدیک جو ہے وہ مکہ جو ہے وہ مدینہ شریف سے افضل ہے اور زیادہ محترم ہے۔ لیکن یہاں پر بھی یہ بات ذہن نشین رہے، بلکہ وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس مسئلے کو جو ہے وہ سلجھا دیا تھا۔ کہتے ہیں کعبے کی عظمتوں کے منکر نہیں ہے، لیکن کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روضہ۔ کہتے ہیں کہ بے شک جو عشق والے بندے ہیں نا، ان کے نزدیک وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، کہ ہمارا تو دل بھی یہی کہتا ہے کہ مدینہ جو ہے وہ مکہ سے افضل ہے۔ بہرحال میں نے عرض کر دیا راجے اور جمہور علماء کے مذہب کے مطابق جو ہے وہ مکہ شریف مدینہ سے زیادہ افضل ہے اور زیادہ محترم ہے۔ لیکن جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، آپ کے اعضائے شریفہ اور بدن مبارک جس سرزمین سے ملا ہوا ہے، وہ بلا اختلاف اور بغیر کسی دوسری رائے کے خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ بلکہ علماء امت نے صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ جو عرش الہی ہے اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس جس زمین سے مس ہے، زمین کے جس ٹکڑے سے جو ملا ہوا ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے اور کرسی وغیرہ سے بھی افضل ہے۔ حضرت علامہ غزالی زماں بات بڑھ رہی ہے، لیکن بس میں اسی پر ہی بات کو پھر ختم کروں گا۔ غزالی زماں راضی دورہ علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ مدینہ شریف زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کے جو شرطے تھے اور سپاہی تھے، انہوں نے دیکھا
کہ آپ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزار اقدس ہے، جو مواجہ شریف ہے، سنہری جالیاں ہیں، اس طرف منہ کر کے اور خانہ کعبہ کو پیٹھ کر کے آپ جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں اور وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دعا مانگنی ہے تو آپ مکہ شریف کی طرف منہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ اپنے دوسرے فصیح و بلیغ ایک عالم کو لے آئے، بالآخر آپ کو پکڑ کر جو اس نجدی ان کا قاضی تھا اس کے پاس لے جایا گیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ مدینہ منورہ کو خانہ کعبہ سے افضل سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو تربت رسول کو، میں تو کعبہ تو کیا، مکہ تو کیا، میں تو رب کے عرش سے بھی افضل سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ غزالی زمان نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا شکر گزار بندے تھے، اور فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، وہاں بھی انہوں نے مزید شکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید درجہ ان کا بلند فرمانا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو پھر عرش پہ بلا لیا جاتا، لیکن ہوگا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جب آخری قرب قیامت میں ان کو لے آئے گا زمین پر، اور پھر ان کو مدینہ شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ ہی دفن کیا جائے گا۔ تو جب ان کا مقام پھر اور زیادہ بڑھتا ہے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ تو اللہ کے عرش سے بھی افضل والا ہے، کہ جب وہ وہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو پھر ان کا درجہ اور مقام جو ہے وہ اس سے بڑھنا چاہیے۔ تو جب آپ نے یہ دلیل دی تو وہ عربی جو مفتی تھا، ان کا جو شیخ تھا، جو قاضی تھا، وہ دم بخود ہو کر رہ گیا، اور آپ نے یہ ساری گفتگو جو ہے ان سے عربی زبان میں کی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ناظرین کرام، محبت کے پیمانے کچھ اور ہی ہوا کرتے ہیں۔ دیوانگان عشق جو ہوتے ہیں وہ الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوانگان عشق آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو یہ ایک الگ سی بحث ہے۔ بہرحال آج ہمارا موضوع چونکہ خانہ کعبہ شریف کے متعلقہ تھا، لہٰذا اس حوالے سے چند ایک معروضات عرض کی ہیں۔ خالق کائنات ہمیں حرمین شریفین کی محبت نصیب فرمائے، اور محبتوں کو عام کرنے اور محبتوں کے پھول اور نفرتوں کو ختم کرنے کی اور محبتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك